اور کتاب لکھنا بھی ایک بہانہ ہے. میرے ایک دوست ہیں, میں اب کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہوں الحمدللہ 14 سال سے, چونکہ جماعتیں ہم سے بڑی ہیں, ہم چھوٹی ہیں جماعتوں سے, اور یہ سفر کٹ گیا. لیکن ایک دوست ہے میرے, اینتھروپولوجسٹ ہیں, MIT سے پڑھے ہیں, بہت لائق آدمی ہے. تو ایک دن کہنے لگے گوئندی میں سمجھ گیا ہوں آپ کتابیں نہیں چھاپتے, آپ کچھ اور کرتے ہیں. میں کہا اب آپ سمجھ گئے ہیں. چونکہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو پبلشنگ کو مائنڈ چینج کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسے کائنڈ آف انسٹرومنٹ, جیسے میڈیا جیسے ہم کہتے ہیں جی دماغ بدلتا ہے. تو اسی لیے ہم نے تقریباً 20 سال پہلے جمہوری پبلیکیشن کی بنیاد رکھی. اگر آپ کبھی جائیں کتابیں دیکھیں تو وہ پروگریسو کتابیں ہیں جو پاکستان کے اوپریسڈ لوگوں کی کتابیں ہیں. اچھا, اب ذوالفقار بھی بھٹو اس کائنڈ آف سبجیکٹ میری زندگی, میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں, میں شہید بھٹو میں گیا تھا اور 2006 میں علیحدہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی پارٹی میرے سے بہت بڑی تھی, میں چھوٹا تھا, تو اس لیے میں پارٹی کے بغیر ہی چل سکتا ہوں ایک عام آدمی کے طور پر. لیکن ذوالفقار علی بھٹو ایک آدمی, مجھے ایک دوست نے کہا بھٹو, میں کہا دیکھیں بندہ میری جوانی میں سولی پہ چڑھا ہو اور اسے عشق نہ کیا جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں. اور سولی سڑک پر نہیں مارا گیا وہ شخص, وہ ایک کانشیس ڈیتھ ہے. ذوالفقار علی بھٹو میرا ویسے ہی سبجیکٹ ہے جیسے ٹرکی ایک میرا سبجیکٹ ہے. میرا سبجیکٹ ہے, میں ان لوگوں میں سے نہیں کہ ترکی کا کوئی بخار چڑھا ہے. ٹرکی میرا سبجیکٹ بنا 83 میں, جب میں پہلی دفعہ گیا تو میں نے دیکھا اسے ماڈل اسٹیٹ ہے مسلمانوں کی کہ جو سیکولر ہے. تو ٹرکی اگر سیکولر نہ ہو تو آج نہیں رہے گا. یہ میں آپ کو ایمانداری, ترکی پاکستان سے زیادہ فریجائل اسٹیٹ ہے. میری یہ بات سن کے لوگ حیران ہو جاتے ہیں. اگر ترکی نیشنلسٹ نہ ہو اور سیکولر نہ ہو تو نہیں رہے گا. تو ذوالفقار علی بھٹو میرا ایک موضوع ہے. میری زندگی کی 2 بڑی ٹریجڈیز ہیں, میری زندگی میں 2 بڑی ٹریجڈیز ہیں, اور میرا فروزن ٹراما ہے جو میں بھٹو پر, چونکہ کتاب ہے اس لیے میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا, ورنہ میں کرتا نہیں ہوں ایسی بات. ایک ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی, دوسرا سوویت یونین کا ٹوٹ جانا. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں میری اگلی جو کتابیں ہیں وہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہے بلغیریا کا اور یوگوسلاویا کا, ٹریولاگ ہے کہ میں نے کمیونسٹ پیریڈ میں ٹریولنگ کی, لاہور سے یورپ تک گیا $300 میں, اس کا بھی $2000 چاہیے تھا اس کے لیے, تو اس کے بعد پھر گیا. تو ذوالفقار علی بھٹو پر میری پہلی تو کتاب وہ تھی جو میرا لہو تھی, جب میں پیپلز پارٹی میں بہت ایکٹیو تھا, اور لکھی. یہ کتاب میں نے اس لیے لکھی کہ لوگ سوال کرتے ہیں یوں ہوا یوں نہ ہوا, تو میں نے ایک کمپائلیشن کی ہے بہت چھوٹی سی, جس کو چونکہ ہم لیفٹ کے لوگ ہیں, اسٹڈی سرکل کیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے پیمفلٹ لکھتے تھے کہ عام آدمی کو سمجھ آئے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ کیسے ہوا, کب ہوا, کیوں ہوا, کس نے پھانسی چڑھایا, کہاں امریکی سامراج کی سازش تھی, کہاں مقامی اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی, کہاں اپنے لوگ انوالو تھے. اس لیے یہ کتاب ہے, اور اس کتاب سے زیادہ مواد ہے اصل میں میرے پاس. میں نے کہا کہ ٹرکی اور بھٹو سبجیکٹ ہے, مطلب میں اس سبجیکٹ اگر نہ ہوتا تو میں پیلو مودی کو نہ ملتا. ان کے بچپن کے دوست کتنے ہیں پیپلز پارٹی والے جو جا کے پیلو مودی کو ملے. میں گیا اور اتفاق سیکنڈ ڈے ان کی ڈیتھ ہو گئی, میری کتاب میں وہ ہے. میں IS جوہر کو جا کے ملا ہندوستان میں, میرے کلاس فیلو موٹر سائیکل خریدتے تھے سٹی ہونڈا 70, اور میں ٹریولنگ کرتا تھا. اچھا, میری ٹریولنگ کو وہ کلبوں اور سیاحت اور عیاشی نہیں تھی. میں ہندوستان چلا گیا, 22-23 سال کا تھا. IS جوہر کو ملا کہ آپ بھٹو پر فلم بنا رہے ہیں. اچھا, IS جوہر کو ملنا بڑی مشکل بات تھی, کوئی عام آدمی تھا, میرا مطلب میں جرنلسٹ بھی نہیں تھا, کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. میں IS جوہر کو ملا اور ان سے بات ہوئی کہ آپ کا یہ میں فلم لایا ہوں جو آپ نے لکھی ہے, انڈیا ٹوڈے میں چھپا ہے, اب پرتھوی تھیٹر نے اس کو ڈرامہ کیا ہے, فلم پہ پابندی, وہ بات پوچھی. اسی طرح میں بلند اجوت کو ملا جو پھر میرے دوست بنے, جو ترکی میں پروگریسو اور لیفٹ موومنٹ کے بانی گنے جاتے ہیں, جنہوں نے آج کا ٹرکی بنانے میں, یہ میں آپ کو ذرا اس بات کے ساتھ جوڑنا چاہوں گا, کتاب کے حوالے سے میں نے کہا محفل برپا کرنا تھا مقصد, اپنے لوگوں کو اور رابطہ بنانا تھا دوبارہ, کہ جو ترکی ہے, ترکی کے اندر جتنی ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کا, جو اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف لے جانے کا کریڈٹ ہے, اور جتنی مار کھائی ہے وہ کمیونسٹوں, سوشلسٹوں, کردوں, سوشل ڈیموکریٹ اور پروگریسو نے کھائی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, یہ میں اپنی بہت
4 دہائیوں کی تحقیق پر کہہ رہا ہوں. اور اس میں جو نیرو نیشنلزم سے نکال کر شخص لایا وہ بلند ایجوت تھے جو میرے دوست تھے اور بہت 4 ٹائم پرائم منسٹر ہوئے تھے. یا آنیسٹی کی کہانیاں ہم 2000 سال پرانی سنتے ہیں, اگر میرے سے ان کی کہانی سنیں تو آپ حیران ہو جائیں. بلند ایجوت اچھا ان سے بھی تعلق بھٹو صاحب کی پھانسی کی اپیل کرنا تھا. ان کے پاس بھی میں گیا تھا, صرف کوئی نہیں گیا آج تک کہ آپ نے اپیل کی ذوالفقار علی بھٹو کی. یہ ریکارڈڈ میرے پاس ویڈیو پڑی ہے ان کا. آپ پہلے آدمی ہیں جو پاکستان سے آئے ہیں. اور اس کے بعد میں ریمزے کلارک کو ملا امریکہ میں جا کے. تو وہ اصل میں نے وہ جو زائنسٹ کے وکٹم تھے نا جیوز, وہ ڈھونڈتے ہیں نازیوں کو آج بھی, جہاں کہ یراگوئے میں, پیراگوئے میں, ارجنٹینا میں کون سا نا. اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کا قتل اصل میں اس ملک کے محکوم لوگوں کے ایک آواز کا قتل ہے. تو جیسے نذیر عباسی کی پھانسی, مطلب میرے لیے کتنی بڑی آنر ہے آج اس شہید کی بیگم یہاں ہیں. ہم نذیر عباسی کو رہا کریں نعرہ لگایا کرتے تھے, یا رزاق جھرنا کو رہا کریں, عثمان غنی کو, ادریس بیگ کو, ادریس طوطی کو. یہ میرے ساتھی تھے جو سولی پہ چڑھے. وہ ایک استاد دامن کا شعر سنا رہا تھا. میرے سے کئی لوگ پوچھتے کیا ہوا, میں کہا اتنا ہی ہوا کہ میں پھانسی چڑھتے بچ گیا ہوں. یہ سچ کہہ رہا ہوں, یہ سچ بات ہے. یا گولی لگتے بچ گیا ہوں, یا زخمی کر گئی, اور لگی بھی سندھ میں ہی تھی. تو میرے لیے جو اسٹرگل ہے اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے ٹروتھ کو سامنے لانا. ہمارے ملک میں افسوس یہ ہے سوائے لیفٹ کے لوگوں نے, پاکستان میں جتنا اچھا لٹریچر لکھا گیا, جتنا اچھا ڈرامہ, فلم, گیت, غزل, وہ انجمن ترقی پسند مصنفین یا لیفٹ نے لکھا. جب وہ موومنٹ اب ختم ہو رہی ہے, حمید اختر اس کے آخری ایک اس دور کے لوگوں میں سے تھے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس تحریک کو جو فکر کی تحریک ہے اصل میں, اور فکر سے سیاست جنم لیتی ہے, اور ٹروتھ کو جوڑیں اس سماج کے. یہاں پر میں آج اس لیے آیا کہ سندھ کا سب سے بڑا پرائڈ کراچی ہے. میں اکثر دوستوں کو لاہور میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں, کچھ محفلوں میں لکھتا بھی ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی امید اس وقت جو قومیتوں میں ہے, 4 قومیتیں ہیں بڑی, ویسے تو کئی ہیں اور بھی ہیں, سندھی, پنجابی, بلوچی, پختون. میں ایمانداری سے اپنے ریشنل مطالعے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, اور مشاہدے کی, کہ پاکستان کی امید سندھ ہے. کہ سندھ کے اندر جو 2 چیزیں ہیں سندھ کی فکر میں, کہ جس کو ہم اپنی ٹرمنالوجی میں سیکولرزم کہتے ہیں, کہ مذہب سے لوگ علیحدہ ہیں سیاسی بنیادوں پر. عام سے میں سیاسی جماعتوں کی بات نہیں, پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں, پورا سندھ, میں کسی ایک جماعت کی بات کہ. اور سندھ کا انسان جو ہے, سندھ کا انسان وہ نان وائلنٹ ہے, اور اس کی جبلت میں ہے. وہ ہزاروں سال سے بھی ہے, سینکڑوں سال سے, میں ہزار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قبل از اسلام بھی اور آج بھی موہنجو داڑو جو تہذیب ہے, موہنجو داڑو میں دنیا کی تہذیبوں کا میں سیاح ہوں, جیسے ماریا بتانا چاہ رہی تھی تو میں نے کہا نہ زیادہ بتاؤ. میرا ایک شوق ہے دنیا کی تہذیبوں کا گھومنے کا. بابل, نینوا, پرسیپولس, یونان, آرمینیا, اور اس کے بعد ایشیا کوچک, مصر. آپ دنیا کی ساری تہذیبوں میں دیکھیں گے تو ان کا لوگو آج بھی بڑے بڑے ملکوں کا, امریکہ میں, ایون آج جرمنی, ایگل ہوتا ہے یا لائن ہوتا ہے, خونخوار روپ والا پرندہ یا خونخوار بھیڑیا. انڈس ویلی سیولائزیشن کا لوگو ڈھگا تھا, بیل, انڈس آکس, نان وائلنٹ سیولائزیشن. تو یہ وہ تہذیب ہے سندھ کی تہذیب جو نان وائلنٹ ہے. پھر بدھسٹ, اب میرے ایک دوست ہیں آج کل میں آپ سے بھی متعارف کروا دوں گا, وہی تھے جو بدھسٹ پہ کام کر رہے ہیں, کہ ہمارے سندھ میں جو بدھسٹ ابھی زندہ ہے, انہوں نے سچ مجھے اس نے کہا کہ گوئندی صاحب میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, چونکہ یہاں پر جو اسلام آیا وہ بدھسٹ سے ٹرانسفارم اسلام ہوا, اور وہ صوفی ہیں. تو پاکستان کی امید سندھ کے لوگ ہیں, میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. لیکن میں اس فکر کو ہم جوڑنا چاہتے ہیں کتاب کے ذریعے, فکر کے ذریعے, اور نیٹ ورکنگ کے ذریعے. یہ جو آج ہم نے بہانہ بنایا ہے, یہ ٹروتھ کو جوڑنا ہے. ذوالفقار علی بھٹو جیسے میں نے کہا, اب لوگ مجھے ابھی وارث صاحب کہہ رہے تھے ابھی بھی کامریڈ ہیں. اچھا میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, میں نے کہیں سنا اور پڑھا تھا 50 کے بعد بندہ کامریڈ نہیں رہتا, اور 25 سے پہلے جو کامریڈ نہ ہو وہ بندہ نہیں ہے, نوجوان نہیں ہے. جبکہ میں
جب سے 50 ٹاپ کیا ہوں میں زیادہ لیفٹسٹ ہو گیا ہوں، میں زیادہ کمیونسٹ ہو گیا ہوں، میں زیادہ سوشلسٹ ہو گیا ہوں. کیوں؟ کہ میں نے دیکھا کہ اس ملک کو جتنی پروگریسو تھاٹ کی آج ضرورت ہے، آج سے 40 سال پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی آج ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم لوگوں نے کام کیا. وارث رضا ہوں، توصیف ہوں، ماریا ہوں، اپنے اپنے پلیٹ فارم پر پاکستان میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، کیا لاہور میں لال لال لہرا گیا ایسے معجزہ ہو گیا تھا 2 سال پہلے 50 شہروں میں مظاہرے ہوئے. کیا وہ معجزہ ہوا؟ ہم تو معجزوں پر یقین نہیں رکھتے، ہم تو کرنے پر یقین رکھتے ہیں. ہم دھرنے پر تو ویسے یقین رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کرنے پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو وہ منو بھائی کا ایک شعر ہے نا، وہ میرا موٹو ہے. اکثر میں لکھتا ہوں، پڑھتا ہوں. ہو نہیں جاتا کرنا پیندا ہے، عشق سمندر ترنا پیندا ہے، جیون لئی بھی مرنا پیندا ہے. جو تو چاہنا ہے وہ نہیں ہونا، ہو نہیں جاتا کرنا پیندا ہے. تو ہم کرنے پر یقین رکھتے ہیں. میں یہ بات میں آپ کو بتاؤں، پنجاب کے اندر ایک نئی تحریک ہے. اب کئی لوگ موزے تنگ بنے ہوئے ہیں اس میں کہ ہم جی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں. اب اس موضوع کو میں اتنا ہی رکھوں گا، جب تک تحریک فکر کی بنیاد پر نہیں ہوگی کسی سے لڑائی کامیابی کا حاصل نہیں ہو سکتا. خود ذوالفقار علی بھٹو شہید کی کتاب If I am assassinated جب میں پہلی دفعہ ہندوستان سے لایا تو وہ اگر میں پکڑا جاتا تو 15 سال قید تھی. If I am assassinated جو وکاس پبلیکیشن نے چھاپی تھی اور میں 81 میں گیا فرسٹ ٹائم انڈیا، اس کا جو ایسنس ہے پوری کتاب کا، بھٹو صاحب نے جو 7/10 کی کوٹری میں لکھی تھی کہ آج میں پھانسی کا منتظر اس تجربے کی بنیاد پر ہوں جو میں نے 2 طبقوں کی مفاہمت کی کوشش کی. یہ ایک یوٹوپین ڈریم ہے. ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر فتح پانی ہوتی ہے. میرے اس تجربے نے آج مجھے پھانسی کے قریب کر دیا. بہت بڑا انالیسس اور کنفیشن ہے یہ بہت بڑا کنفیشن ہے. تو پاکستان کی امید، میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں، پاکستان کی امید اگر بننی ہے تو فکر سے بننی ہے. توصیف صاحب، میں چونکہ وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا کثر رسی کا اظہار بھی کرنا ایک ہے. جب تک کتاب، تحریر، اور کتاب کیسی ہو، کتاب ہر کتاب نہیں ہوتی. ڈاکٹر طارق عزیز ہیں ہمارے دوست جو ڈرامہ رائٹر، اس انہوں نے گھر بیٹھے میرے یہ بات کی کہ گوئندی نے مجھے بہت پہلے کہا کتاب ہر کوئی پڑھنے والی تو نہیں نہ ہوتی. کتاب وہ جس کا کانٹینٹ رچ ہو، جس کا علم یا معلومات رچ ہو. مطلب آج بھی ہم نے کمیونسٹ مینیفیسٹو چھاپا جمہوری پبلیکیشن سے، وہ موٹر وے کی دکانوں پر بکتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، آئیے رحمان صاحب کہتے ہیں کیا ہے، میں کہ کتاب وہ جو کتاب کے بک سٹال پر بکے، ورنہ وہ NGO کا پیمفلٹ ہے جو چونکہ جب کوئی ریڈر اس کو خریدے گا نہیں، اس کا مطلب اس کا انٹرسٹ نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں آپ سب کا ممنون ہوں. میں آپ سے ملنا چاہتا تھا، میری رات کو فلائٹ تھی، صبح پہنچا ہوں. ماریا اقبال کو میں نے کہا، کہتے میں آ رہی ہوں. یہ ہوتے ہیں کامریڈ، یہ پیپلز پارٹی کی لیڈر ہے. مجھے فخر ہے، میں ان کو کہتا ہوں ٹک کے لیڈری کرو وہاں پر. سچ بات ہے، ٹک کے لیڈری کرو، وہ آپ کی پارٹی ہے، آپ اس کو اور اپنی پارٹی بناؤ. چونکہ میں یہ اس نتیجے پہ یہ بھی پہنچا ہوں کہ جو کمیٹڈ پروگریسو آدمی کسی بھی پلیٹ فارم پر ہے، صحافت پہ ہے، نواز صاحب ہیں، یہ ہر وقت پھٹا ڈالتے رہتے ہیں صحافیوں کی تحریکوں میں اپنے حقوق کے لیے. یہ وہ کامریڈ ہیں جیسے وارث صاحب ہیں. یہ سماج کو بنانے والے ہوتے ہیں، جو لشاری صاحب کہہ رہے تھے، جو اپنا کیریئر نہیں بناتے. اور میں سب سے زیادہ ممنون ہوں اپنے شہید بھائی کی بیوہ جو ہیں یہاں، اور ڈاکٹر جبار صاحب کا اور ماریا صاحبہ کا، کہ اس لیے آئیں کہ کہتی میں ترقی پسند لوگوں کو ملنا چاہتی ہوں. ان کے والد صاحب کا تعارف میں کروا دیتا ہوں. یہ اپنے ساتھ لکھتی ہیں ترانہ. اچھا یہ کیوں لکھتی ہیں؟ ان کے ابا جی نے لکھا تھا میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، وہ ترانہ انہوں نے لکھا تھا کم عمری میں، تو ان کا نام بن گیا اقبال ترانہ. تو یہ ان کی صاحبزادیاں اور کامریڈ ہیں کشمیر کے بچوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے جو جدوجہد کرتی ہیں. کبھی آپ دیکھیں اس کو نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ جا کے. تو میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے.
कम वक्त में चांडियो साहब का भी मुझे फ़ोन आया था, उनके मामू की डेथ थी, उन्होंने कहा मैं चल के आऊँगा, और वो बहुत, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, वो बहुत ही शानदार इंसान है। ये वो क्रीड है जो ख़त्म होती जा रही है। इस नस्ल को मैं कहता हूँ भुट्टो जनरेशन। ये ख़ास नस्ल है जो डाउन टू अर्थ है, जो पीपल ऑफ मैसेस हैं, और ये जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, ये इस मुल्क की उम्मीद हैं। वो आखिरी बात फिर करूँ, गाड़ी में मैंने वारिस साहब को कहा, कई नौजवान पूछते हैं जी आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का फिर क्या हाल है, तो वो बताता रहता है ये है वो है फलान है ढमकान है, तालीम दे दो फलान। वो फिर सरेआम पूछते हैं एक यूनिवर्सिटी में, ये फिर हाल बताए ना। वो एंकर था, मुझे पता था वो तंग कर रहा है, वो था प्रोग्राम ओपन, तो दो बातें करूँगा मैं कहा पाकिस्तान का हाल सोशलिज्म है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कहा आपको पता नहीं मैं सोशलिस्ट हूँ, अगर हाल पूछना है, आप इमरान खान के साथ हैं, मेरा भी वो यार है। तो इसी तरह एक और एंकर है, वो आपके पहले कराची में होते थे, जमात सलामी के बड़े बनते हैं, लाहौर चले गए हैं। उन्होंने उसी यूनिवर्सिटी में, मुजाहिद रेलवी भी थे मेरे साथ, तो वो लाइव रिकॉर्डिंग थी या लाइव थी। लिबरल, मैं स्टेज पे आया, मैं कहा मैं कोई लिबरल नहीं हूँ, लिबरल तो जॉर्ज बुश भी है, मैं सोशलिस्ट हूँ। लिबरल तो ट्रम्प भी है। तो पाकिस्तान के प्रोग्रेसिव फिक्र पाकिस्तान की उम्मीद है, और पाकिस्तान की कौमियतों में सिंधी, जो सिंध का इंसान है, मैं कहता हूँ सिंध का इंसान, ये पाकिस्तान के अंदर फ्यूचरिस्ट है, डाउन टू अर्थ है, नॉन वायलेंट है और प्रोग्रेसिव है। शुक्रिया। बहुत खूब गोइंदी साहब।